رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے جی، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے گردان کریں گے آج، تو یہ فعل ماضی کے گردان ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے فعلا، یعنی یہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کوئی حرف ہو اور وہ 3 حرفی ہو، جیسے فعلا، ٹھیک ہے، اب یہ فعلا ہے، یا پھر آپ نے دیکھنا ہے 3 حرفی ہو، پہلے اور آخر والے حرف پر جو ہے وہ زبر ہی آئے گا اور سینٹر والا حرف جو ہے وہ بدل سکتا ہے، یا پھر اینڈ والے حرف پہ ہمیشہ زبر ہی آئے گا، پہلا اور دوسرا جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جیسے فعلا ہے، اس پہ تینوں حرفوں پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، یہ ماضی کی گردان ہے تو اس کا مطلب آئے گا اس نے کیا، یعنی اس ایک مرد نے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب، یعنی وہ واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ غائب اس لیے کیونکہ اس نے کیا، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نے کیا۔ اسی طرح سے نیکسٹ صیغہ دیکھیں فعلا، یہاں پہ زبر زیر پیش تو نہیں لگا سکتی کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو میں آپ لوگوں کو ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ لکھ کے سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں، بس یہاں سمجھانے کے لیے لکھی ہے۔ دیکھیں فعلا یعنی کیا ان 2 مردوں نے، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی 2 مرد ہیں نا اور وہ غائب بھی ہیں، یعنی کیا ان 2 مردوں نے۔ فعلو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی کیا ان سب مردوں نے۔ فعلت، فعلت یعنی کیا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلت، تا جو آخر پہ ہے وہ ساکن ہے۔ آگے ہے فعلتا، اب دیکھیں فعلت جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، یعنی 2 عورتوں نے کام کیا، کیا ان 2 عورتوں نے، یہ بھی غائب ہے لیکن مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ فعلنا، فعلنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں کیا ان سب عورتوں نے، غائب ہیں وہ عورتیں لیکن مؤنث ہے۔ اب دیکھیں فعلت جو ہے نا اس پہ جزم آئے گا، اس کو اس طرح سے بھی، یعنی یہ وی ٹائپ اس طرح بھی شو ہوتا ہے اور قرآن پاک میں اس طرح بھی آتا ہے، یعنی پیش کی طرح۔ تو جو ویسے ہم جب عربی لکھتے ہیں نا تو ہم زیادہ تر وی ٹائپ، یعنی وی نیچے کو لکھا جاتا ہے نا لیکن یہ اوپر کی طرف اس کی نوک آتی ہے، ہم یہ والی اس طرح سے جزم ڈالتے ہیں تاکہ ہماری پیش اور جزم جو ہے وہ مکس اپ نہ ہو جائے اور ہمارے مارکس نہ کٹ جائیں، تو آپ بھی اسی طرح ڈال سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں فعلتا، تا کے اوپر زبر ہے، فعلتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کیا آپ نے، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی مرد ہے لیکن وہ کیا ہے؟ حاضر ہے، مذکر ہے لیکن حاضر ہے۔ آگے ہے فعلتما، فعلتما کیا آپ 2 مردوں نے، ہے مذکر کا لیکن حاضر ہے، یعنی میں ان سے مخاطب ہوں، میرے سامنے موجود ہے، میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ آگے ہے فعلتم جمع مذکر حاضر کا، یعنی کیا آپ سب مردوں نے۔ آگے ہے فعلتی یعنی کیا آپ ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تا کے نیچے زیر آئے گا۔ فعلتما یعنی کیا آپ 2 عورتوں نے، تثنیہ مؤنث حاضر کا، یعنی ہے تو مؤنث کا لیکن میرے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہے، موجود ہے، یا میں ان سے مخاطب، ان سے بات کر رہی ہوں۔ آگے ہے فعلتن کیا آپ سب عورتوں نے، فعلتن کیا آپ سب عورتوں نے، نون کے اوپر تشدید اور تشدید کے اوپر زبر آئے گا، فعلتن۔ آگے ہے فعلتو، فعلتو کا مطلب ہے کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، یعنی یہ مرد کے لیے بھی آ سکتا ہے اور عورت کے لیے بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے لیکن واحد کے لیے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے، آپ اس کو یوں یاد رکھ سکتے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ۔ آگے ہے فعلنا، یہ فعلنا جو ہے نا اس کے آگے الف بھی آئے گا، وہ میں جگہ کم تھی تو اس وجہ سے وہ ڈالا نہیں تو میں نے ڈال دیا، پھر بھی فعلنا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ اس طرح سے فعلنا آئے گا، فعلنا نیچے ڈال دیا۔
تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کیا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے. یہ جمع متکلم تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے. یعنی اس میں آپ دو کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، مرد یا عورتوں کے لیے، اور دو سے زائد یعنی جمع کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کیا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے. اس کو چھوڑ دیں. اب بس اسی کو آپ ذہن میں رکھیے. غلطی سے لکھا گیا تھا، میں نے لکھا تو وہی تھا لیکن وہ آئی تھنک اسپیس کم تھی تو اس وجہ سے الف نہیں ڈلا، تو نیچے میں نے ٹھیک کر کے لکھ دیا ہے. اب اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں اگر تو اس سے دیکھ کے آپ لوگ لکھ لیں گے، بلکہ میں نے جیسے بتایا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ لکھ لیں گے اور پھر لکھ کے اس کو یاد کریے گا گردان کو بہت اچھے طریقے سے. جتنا اچھے سے یاد کریں گی یہ آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. فاعلہ فاعلہ فاعلو فاعلت فاعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتم فعلتی فعلتم فعلتن فعلتو فعلنا. اس طرح آپ سب نے اس کو یاد کرنا ہے. ہر نماز کے بعد کوشش کریے گا 10 سے 15 بار لازمی پڑھیں، اور پھر جیسے عادت بن جائے گی نا تو پھر ڈیلی آپ نا اس کو پڑھا کریے گا. انشاءاللہ ایسے ہم اپنی گردانیں بھی کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں ہمارا تھرڈ لیسن ہے التحیت و تعارف الدرس الثالث. الحوار کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ، ٹھیک ہے، کنورسیشن. الثالث ثالث یعنی تیسرا. انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وعید اور دہرائیے. احمد کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. بدر کہتا ہے وعلیکم السلام. احمد. ھذا اخی، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. اخی یعنی میرا بھائی ہے. ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، وہ کیا ہے؟ مدرس ہے یعنی استاد ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ ھذا جو ہے وہ ایک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. ھذا اسی کی ہماری بحث چلے گی انشاءاللہ. اس کا کلیئر کرتے ہیں. ھذا جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ایک کے لیے. ھذہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور ایک یعنی ایک عورت کے لیے، ٹھیک ہے. ھذا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے آتا ہے، اور ھذہ جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے اور ایک کے لیے آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ھذہ کا مطلب ہوتا ہے مؤنث. اور یہ یاد رکھیے یہ قریب کے اشارے کے لیے آتے ہیں. یہ دونوں مذکر اور مؤنث ھذا اور ھذہ جو ہیں یہ قریب کے اشارے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو چیز ہمارے پاس ہو، ہمارے سامنے موجود ہو، اس کے لیے ہم اس کو کریں گے. جیسے ھذا کتاب، جیسے وہ تعارف کروا رہے ہیں نا، ھذا مدرس، اس کا مطلب ان کے پاس موجود ہے، قریب کی طرف وہ اشارہ کریں تبھی تو وہ تعارف کروا رہے ہیں. ھذا مدرس کہ یعنی سوری ھذا اخی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا اخی کہ یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس اور وہ کیا ہے؟ مدرس ہے یعنی استاد ہے. اب دیکھیں اس کے بعد ذالکہ کو بھی دیکھ لیں. ذالکہ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن دور کے لیے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ذالکہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تلکا اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ مؤنث اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعید کے لیے. وہ قریب کے لیے تھا ھذا اور ھذہ. ذالکہ اور تلکا جو ہے یہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مطلب دونوں کا سیم ہوتا ہے. بس یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے اور یہ دور کے لیے، اور ھذا اور ھذہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں جی نیکسٹ ہمارا ہے ہوا مدرسن، اور وہ کیا ہے؟ استاد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہوا ہما ہم، تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ نے یاد کیا ہوگا. تو یہ ہوا جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر آ گئی. ہوا وہ کیا ہے؟ مدرسن، وہ مدرس ہے. بدر کیا کہتا ہے؟ اہلا و سہلا، یعنی وہ کہتا ہے کہ مرحبا، خوش آمدید. احمد کہتا ہے ھذا صدیقی، ھذا صدیقی، اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. ہوا مہندس، اور وہ کیا ہے؟ انجینئر ہے. آگے دیکھیں الاخو اہلا و سہلا. اب آپ کو ایک بات یہاں اور بتانی ہے، وہ بھی بتاتی ہوں. تو وہ الاخو وہ یعنی بھائی کیا کہتا ہے کہ اہلا و سہلا. احمد پھر کہتا ہے مع السلامت، یا آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں مع السلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ یا سلامتی ہو آپ پر، کچھ بھی. مع کا مطلب ویسے تو ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ اس کا سلامتی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا آپ پر سلامتی ہو بھی کر سکتے ہیں. بدر بھی کہتا ہے کہ مع السلامہ کہ سلامتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا فی امان اللہ، تو یہ ہماری دعا ہے. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ایمان میں رہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. تو یہ بھی عربی میں یوں کہا جاتا ہے مع السلامی کے مع السلامتی کے سلامتی کے ساتھ.
اور اس کے بعد دیکھیں الحوار الثالث، یہ باجوز ہے اس کا، اس میں ہے یہ عورتوں کے لیے نا، مؤنث کے لیے، تو دیکھیں ندا السلام علیکم، ہدا وعلیکم السلام، ندا ہاتھی اختی، ہاتھی اختی، اب وہاں کیا تھا، اخی تھا، ٹھیک ہے، اخی یعنی یہ میرا بھائی ہے۔ اب اخن، اخن ویسے سمپل لفظ جو ہے نا، یعنی کہہ لیں کہ یہ تو یا ضمیر آئی ہے تب وہ اخی بن گیا اور یہ اختی بن گیا۔ اختی کیوں بنا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں مؤنث کے جب بھی یوز کرتے ہیں تو گول تا اس کے اینڈ پہ آتی ہے، گول تا نہ بھی آئے وہ جو کہہ لیں تائے مربوطہ ہوتی ہے اور تائے ممدودہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی کسی لفظ کے اینڈ پہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ لیکن بہت ساری جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کہہ لیں کہ جو لمبی تا ہوتی ہے نا وہ آتی ہے لیکن وہ مذکر ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ خیر آگے دیکھیں ہی طبیبہ، ہی طبیبہ وہ کیا ہے، طبیبہ ہے یعنی ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ہدا اہلا و سہلا، ہدا کیا کہتی ہے، اہلا و سہلا یعنی مرحبا، خوش آمدید۔ ندا کہتی ہے ہادی، ہادی یہ صدیقتی میری دوست ہے، ہی طالبۃ یہ اور وہ کیا ہے، طالبہ ہے۔ الاخت، الاخت اہلا و سہلا، اب بہن کیا کہتی ہے کہ بھیا اہلا و سہلا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کروا رہی ہے نا، تین لڑکیاں ہیں، ندہ، ہدا اور اخت اس کی بہن ہے، یعنی ایک بہن ہے نا، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بھیا اہلا و سہلا، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے۔ اب ندہ کیا کہہ رہی ہے، مع السلام، اور ہدا بھی یہ کہہ رہی ہے مع السلام۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانی ہے، بتاتی چلو کہ دیکھیں پہلے لفظ کیا تھا، اخن، اخن، ٹھیک ہے، اخن، اور دیکھیں جب کوئی بھی لفظ ہو نا اس سے پہلے اس کو زبر زیر یا پیش دینے والا یعنی زبر یا زیر دینے والا کوئی حرف موجود نہ ہو تو ہمیشہ اس پہ پیش ہی آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ لا الہ اللہ، اب اللہ جو ہے نا اس پہ پیش آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ اس کو زبر دینے والی کوئی حرف موجود ہے، نہ اس کو زیر دینے والا، اس پہ اس لیے اللہ آیا، یہ آیت الکرسی نا اللہ لا الہ اللہ، تو اس لیے جس کے کہہ لیں کہ پیچھے کوئی اس کو یعنی اس کی حرکات جو ہیں چینج کرنے کے لیے کوئی ورڈ موجود نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو اس پہ ہمیشہ پیش ہی آتا ہے۔ اب دیکھیں اختن، ٹھیک ہے، اختن یا اختو بھی کہہ سکتے ہیں، اختن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مضاحکہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اخن ہے نا، تو جب اس نے کہا کہ ہذا اخی یعنی میرا بھائی ہے تو کیا کیا اس نے، اینڈ پہ یا لگا دیا، اخی، میں نے آپ کو بتایا نا یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے۔ اب اس نے کہا کہ ہادی اختی، اب اس نے کیا کیا، تا تو یہ پہلی آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے، اب اس نے کہا اختی، اختی کا مطلب ہوتا ہے میری بہن، ٹھیک ہے، اختی، بس اس نے کیا کیا، کچھ چینجنگ نہیں کی، صرف تا لگائی اور یا جیسے کہ مذکر میں آ رہی تھی ویسے ہی مؤنث میں بھی آ گئی۔ اب دیکھیں ایک چیز اور، صدیق، یہ صدیق نہیں ہے، یہ صدیق ہے، یعنی صدیق دوست، صدیق کہیں گے نا تو وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے، یہ صدیق یعنی دوست ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، صدیقی، صدیقی یعنی میرا دوست، صدیقی نہیں کہیں گے، دال کے اوپر تشدید نہیں پڑیں گے، اسی طرح صدیقتی ویسے ہی آئے گا مؤنث کے لیے صدیقاتن، صدیقاتن، لیکن جب اس نے اپنی طرف نسبت کی یعنی کہ یہ میری ہے یا میری دوست ہے تو اس نے کیا کہا، صدیقاتی، صدیقاتی، صدیقاتی یعنی یہ کیا ہے، یہ میری دوست ہے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دال کے اوپر آپ نے تشدید نہیں پڑھنی کیونکہ یہ دوست ہے، یہ لقب نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا صدیق، یعنی دال کے اوپر تشدید۔ اب آگے دیکھیں المفردات العرض، ان مفردات کہتے ہیں کہ جو الگ الگ حروف ہوں جو ملائے گئے نہ ہوں، العرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، انظر وستمع واعد، مدرس دیا ہوا، مدرس یعنی وہ آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھیں اور
یعنی پک دے دیا ہے اور نیچے اس کا دے دیا مطلب، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ طالبۃ طالبہ، طبیبۃ ڈاکٹر، یعنی عورت، ٹھیک ہے، اور یعنی لیڈی ڈاکٹر کہہ لیں، اور مہندس انجینئر، آگے ہے اخن یعنی بھائی، اختن بہن، صدیق دوست، صدیقۃ یہ سہیلی یعنی لڑکی جو ہے اپنی دوست کے بارے میں بتا رہی ہے، یعنی مؤنث کے لیے، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، ہوا مذکر کے لیے، اور ہیہ مؤنث کے لیے۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملائیے، سل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ، تدریب کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیویٹی، مشق، تو اب آپ نے اس کو ملانا ہے جیسے کہ سب سے پہلے والے لیکچر میں آپ نے ملایا تھا، یعنی مدرسن کہاں ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے، طالبۃ کہاں ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ نیکسٹ لیسن بھی آج ہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے تدریب استمع ثم ضع علامت فی المربع المناسب۔ اب یہاں پہ اس طرح سے ہونا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کسی سے کہیے گا کہ وہ کچھ بولیں، یعنی ان کو ذرا سا سمجھا دیجیے گا کہ اخن بولیں یا طبیبتن بولیں یا صدیقن بولیں یا صدیقتن۔ دیکھیں جیسے سب سے پہلے وہ لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں، تو یہ صدیقن ہے اور صدیقتن ہے۔ اگر وہ صدیقن بولیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے وہ جو پہلا باکس ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے۔ اگر وہ صدیقتن بولیں گی یعنی دوستیں بولیں گی تو پھر آپ نے سیکنڈ یعنی عورتوں والوں پہ، اگر وہ اخن بولتے ہیں تو پہلے پہ، اگر اختن تو دوسری والے پہ، کیونکہ وہ لڑکی ہے، بہن بھائی کا تذکرہ ہوا ہے یہاں پہ۔ پھر آگے مہندسن اور مدرسن کا تذکرہ ہوا ہے، پھر جو وہ بولیں گی آپ، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ پریکٹس کے لیے کسی کو اپنے ساتھ ضرور ملایا کریں۔ اب آگے دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، التدریب اشر الى الصورة التي تسمع اسمها۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اشارہ کیجئے یعنی جو تصویر بنی ہوئی ہے اور جو وہ نام لیں گے نا آپ اسی پہ ٹک کیجئے، یعنی اب دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا اس میں لائیو میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ زیادہ تر نا پریکٹس بک ہوتی ہے، تو اگر میں بولتی ہوں اور آپ لوگ مجھے رپلائی کرتی، اب اس کو آپ چھوڑ دیجیے، کوئی اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ ہے مفردات اضافیت الارض، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفردات ہیں اضافیت کا مطلب ہوتا ہے یعنی اضافی ہیں، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ کاؤنٹنگ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا 1 2 3 اسی طرح سیم یہی ہے۔ الارض اور انظر وستمی واحد کہتے ہیں 1 کو، اثنان 2 کو، ثلاثہ 3 کو، اربع 4 کو، خمسہ 5 کو۔ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتی ہیں واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، لیکن زیادہ بہتر یہ اسی طرح پڑھیں واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں جب آپ لکھیں گے تو اینڈ پہ گولتا ضرور لکھیں گے۔ اس کو آپ کیوں ہا پڑھی ہیں، ہا کی ساؤنڈ کیوں دے رہی ہیں، کیونکہ گولتا آپ کو پتہ ہے وہ ہا میں چینج ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا الاولو، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا الواحدۃ الاولی، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے الواحد الاول یا حوار الاول۔ تو یہ جب کہہ لیں کہ جب ہم نے کاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے نا، کسی چیز کو گننا ہوتا ہے، کہ میں آپ سے کہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گنیے یا کچھ بھی ہو وہ گنیے، تو آپ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ والی کاؤنٹنگ کو استعمال کریں گے۔ لیکن اگر میں کہوں نا کہ جیسے ہوتا ہے نا 1 2 3 اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو اسی طرح 1 2 3 جو ہے وہ کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم کہیں جیسے یہ پوزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کو بتلانے کے لیے اگر ہم کوئی چیز یہ کاؤنٹنگ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے لیے آئے گا الاول، الثالث، الثانی، الثالث، الرابع اور الخامس۔ میں لکھ بھی دیتی ہوں، آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیں جی الاول، الثانی، یہ کسی چیز کو بتلانے کے لیے، جیسے کہ پوزیشنز ہم کہتے ہیں نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اسی طرح جیسے کہ یہ لیسنز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اسی طرح ہوتے ہیں نا، الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، یعنی وہ کسی چیز کو بتا رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ الرابع، الخامس، الخامس یہ میم ہے۔ اچھا جی الاول کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک، ٹھیک ہے، پہلا۔
یہ نہیں کہہ لیں کہ میننگ سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کاؤنٹنگ ہے نا یہ بتلانے کے لیے کسی چیز کو استعمال کی جاتی ہے، اور جو ادھر ہم نے پڑھی ہے بک پہ واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، وہ کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں الاول جو ہے نا یہ مؤنث بھی ہوگا۔ مؤنث کس طرح سے ہوگا؟ جیسے ہم نے ادھر پڑھا تھا الاولا، اولا یعنی وہ الف مکسورہ جو تھی یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ یہ مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو پیچھے بھی کیا تھا؟ الواحدۃ، واحدۃ گول تا کی وجہ سے اولا ہوا تھا۔ اب اگر ثانیہ ہے تو یہاں پہ گول تا بس بڑھا دیں گے، گول تا ثانیۃ، الثالثۃ، الرابعۃ، الخامسۃ، یعنی بس گول تا آپ بڑھائیں گے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اور واحد اثنان، اور وہ جو ادھر ہم نے پڑھی ہے نا اس کے اینڈ پہ تو گول تا ہے، لیکن جن کے نہیں ہے اس کا مطلب وہ مذکر ہی استعمال ہوں گے۔ اب آگے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، التدریب سل بین العدد و صورت المناسبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملائیے، سل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، بین درمیان میں عددی عدد کے و صورتی صورت کے یعنی تصویر کے، مناسبہ مناسب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ ایک کتاب کہاں ہے، اس کو ایک کتاب کے ساتھ ملائیے، دوسری کتاب کہاں ہے، اس کو دوسری دو کتابوں کے ساتھ ملائیے، یعنی نیچے کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے نا، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے عبارت بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے کاؤنٹنگ بھی یعنی گنتی بھی موجود ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو صحیح اعداد کے ساتھ صحیح گنتی کے ساتھ ملانا ہے۔ آگے ہے تدریب ثانی رتب الاعداد، اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، رتب الاعداد ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے ترتیب دینا ہے۔ ترتیب کس طرح سے دینا ہے اوپر دیکھیں، جیسے واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، اب آپ کو پتہ ہے نا جب آپ کاؤنٹنگ یاد کریں گے نا، کاؤنٹنگ یاد کرنے کے بعد اس کو حل کریے گا، جیسے دیکھیں ایک لکھا اس کے بعد دو آئے گا، لیکن آپ نے عربی میں ہی کرنا ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ دیکھیں واحد اثنان، اس کے بعد ثلاثہ اربع خمسہ، اس طرح سے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے التدریب الثانی، التدریب الثالث، ثانی ہو گئی ہے، یہ ثالث ہے، اشر الی العدد الذی تسمعه، اب انہوں نے کہا ہے کہ اشر اشارہ کیجئے الی طرف عددی عددوں کے، الذی وہ جو تسمعه آپ سنیں گے، تسمعه یعنی جس کو آپ سنیں گے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی اس پہ ٹک کرتے جانا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ سب کریے گا، میں سب سے پہلے نیم لے رہی ہوں خمسہ کا، تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خمسہ فوراً اپنے دماغ میں سوچ لینا ہے کہ خمسہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں اربع، اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں اربع، اب آپ نے فوراً سوچ لینا اس پہ ٹک لگا دینا۔ اب میں کہوں اثنان، آپ نے فوراً سوچ لینا اس پہ ٹک لگا دینا۔ اب میں کہوں واحد، آپ نے فوراً سوچ لینا اس پہ ٹک لگا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا، دوسرا بھی سیم ایسے ہی ہے، قول العدد المشار الیہ، اس کو بھی آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیجیے گا، اس کو بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے۔ تو جب آپ کاؤنٹنگ یاد کر لیں گی نا تو اس کو بھی پھر خود ہی لگا لیجیے گا، یعنی دیکھیے گا کہ پہلا جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، دوسرا جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، پھر ایسے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو مزید آپ پوچھ سکتی ہیں، امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو آ گئی ہوگی سمجھ، کیونکہ یہ لائیو کلاسز لینے والی ہیں نا، اس میں لائیو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس میں زیادہ تر پریکٹس ہے، تو پھر جیسے جیسے میں بولتی آپ فوراً اس پہ ٹک لگاتی جاتی، لیکن خیر ایسا نہیں ہے، ایسے ہی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، بس جو آپ لوگوں کے کرنے والا ہے، یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پھر کروا دیا کروں گی، جو نہیں ہوگی جیسے کہ یہ دوسرے نمبر والی جو ہے اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر، کیونکہ اس میں اتنا کوئی خاص نہیں ہے، پہلے میں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور یہ ویسے بھی بول کے کروانے والا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے آ گیا اور آپ کے ساتھ کوئی پریکٹس میں آپ کے شامل ہے تو پھر آپ ان سے کہیے گا، وہ بولتی جائیں، آپ فوراً جلدی جلدی ٹک لگاتی جائیں، اپنے مائنڈ میں سوچتی جائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔